السلام علیکم۔ آئی بی سی سی ٹاکس کے ساتھ میں ہوں منال پرویز۔ ناظرین، آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کا ایجوکیشن اور ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں ایک قیمتی نام ہے، پروفیسر ڈاکٹر محمد عثمان راشد، جن کا تعلق پی ٹی یو ٹی لاہور سے ہے اور وہاں پر یہ ڈین فیکلٹی آف سول اینڈ آرکیٹیکچرل انجینئرنگ ٹیکنالوجی اور ڈائریکٹر اکیڈمکس ہیں۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب، آپ کو خوش آمدید، آپ کا بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائے۔ تو سر، سب سے پہلے بتائیے گا کہ پی ٹی یو ٹی کا مخفف کیا ہے، یہ کس چیز کا مخفف ہے؟ تھوڑا سا انٹروڈکشن دیجیے گا اپنی یونیورسٹی کے حوالے سے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتائیے گا کہ کس ویژن کے تحت یہ یونیورسٹی وجود میں آئی۔ جی تھینک یو۔ پی ٹی یو ٹی اسٹینڈس فار پنجاب تیانجن یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی۔ جیسے نام کے اندر ہی ایک چائنیز اسٹیٹ کا ورڈ موجود ہے، تیانجن۔ یہ پاکستان کی ایک پہلی یونیورسٹی ہے جو چائنیز کولیبوریشن کے ساتھ کریٹ کی گئی، اور اس کی جو کریشن ہے وہ بڑی ایک یونیک ہے۔ وہ اس حوالے سے کہ 2018 میں دین چیف منسٹر میاں شہباز شریف صاحب وزٹڈ چائنا، تیانجن اسٹیٹ میں انہوں نے وزٹ کیا، اور وہاں کی جو پروگرس ہے اس کو جب اینالائز کیا تو ہی ریچ ٹو دی کنکلوژن کہ وہ انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے آئی ہے۔ اور ایک وہاں پہ بڑی یونیک چیز تھی کہ ان کی انڈسٹری کے اندر ہی یونیورسٹیز ڈیولپ ہوئی ہیں، اور ان کی انڈسٹری کو ڈیولپ کرنے میں یونیورسٹیز کا رول بڑا کی ہے۔ تو سیم فارمولے کے اوپر پاکستان کے اندر ایک یونیورسٹی کی بنیاد رکھی گئی کہ یہ چائنیز کولیبوریشن کے ساتھ یونیورسٹی ڈیولپ کی جائے گی، اور پاکستان میں لاہور کے اندر قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ کا جو ایریا ہے اس کے ساتھ ہی اس کو کریٹ کیا گیا، اور اس کا ویژن یہ رکھا گیا کہ یہ ایک ایسی یونیورسٹی ہوگی جو کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر ایک لیڈنگ یونیورسٹی بنے گی، ٹیکنالوجی کے اندر، انوویشن کے اندر اور ریسرچ کے اندر، اور یہ سوسائٹی کو سرو کرے گی۔ اور ایک میں بڑی ایک امپورٹنٹ چیز آپ کے اور آپ کے ویورز کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ جو پی ٹی یو ٹی کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی سی پیک کا ایک پارٹ ہے، جہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ سی پیک پاکستان کے لیے ایک گیم چینجر ہے۔ اس کے اندر نہ صرف انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس ہیں بلکہ بہت ساری انڈسٹری بھی لگ رہی ہے اور لگے گی۔ وہیں پر یہ ایک سی پیک کا ایک پروجیکٹ بھی ہے کہ اس کے اندر ہم پاکستان میں ایسی یونیورسٹیز ڈیولپ کریں گے جو پھر آگے ایک ہماری انڈسٹری کو لوکل لیول سے اٹھا کے ایک انٹرنیشنل لیول پہ لے کے جائے گا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک یونیورسٹی اپنے اعتبار سے، اپنی کریشن کے اعتبار سے، اپنی کولیبوریشن کے اعتبار سے ایک یونیک یونیورسٹی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس یونیورسٹی میں جو پہلے جتنے بھی ہیڈز تھے، اکیڈمک ہیڈز، ڈینز، وہ سارے کے سارے چائنیز تھے۔ وہ تیانجن یونیورسٹی سے آئے تھے، کچھ تیانجن شینجیان یونیورسٹی سے آئے تھے، کچھ تیانجن یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی ایجوکیشن سے آئے تھے، اور انہوں نے آ کے اس یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹس کی اور فیکلٹی کی بنیاد رکھی، اور پھر ہم نے اس کو فردر آگے لے کے چلے۔ اوکے، بہت شکریہ سر۔ اچھا سر، بتائیے گا، آپ نے تعارف کروا دیا کہ ایک ویژن تھا اس کے پیچھے، ایک انڈسٹری کریشن ہے پاکستان جہاں پہ تھوڑا سا میرے خیال سے لیک کرتا ہے، اس کو تھوڑا بڑھاوا دینے کے لیے۔ تو سر بتائیے گا کہ کس قسم کے ڈسپلنز یہاں آفر کیے جاتے ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہیں، کیا فیسلٹیز اویلیبل ہیں کہ وہ اس چیز کی طرف فیسینیٹ ہو کے آئیں۔ تو ڈسپلنس کا بتائیے گا کہ کیا آفر کیے جا رہے ہیں، جو بھی پروگرامز پڑھائے جا رہے ہیں۔ جی، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پنجاب تیانجن یونیورسٹی میں اس وقت الیکٹریکل انجینئرنگ، میکینیکل انجینئرنگ، سول انجینئرنگ، آٹو موبائل، فیشن، گارمنٹس، آرکیٹیکچر، سافٹ ویئر اینڈ بزنس، یہ سارے ڈسپلنز ہیں جن کے اندر اسٹوڈنٹس کو بی ایس لیول پہ، ایم ایس لیول پہ اور
انشاءاللہ پی ایچ ڈی کے لیول پہ بھی تعلیم دی جا رہی ہے. اور یہ سارے کے سارے وہ پروگرامز ہیں جو کہ ایک اپلائیڈ سائنس کے پروگرامز ہیں. اگر ہم ایویلویٹ کریں کہ چائنا نے کیوں پروگریس کی تو ہم اس کنکلوژن پہ پہنچیں گے کہ انہوں نے اپنی ساری یوتھ کو پروڈکٹیو یوتھ کے اندر کنورٹ کیا. اور وہ کیسے کیا؟ انہوں نے ٹیکنالوجی کو انوویشن کے ساتھ کلب کیا. اور جب انوویشن ٹیکنالوجی کے ساتھ کلب ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ انٹرپرینورشپ کی طرف آتی ہے تو پھر گھر گھر میں گلیوں کے اندر آپ کو لوگ ٹیکنالوجی اور بزنسز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ ساری کی ساری یوتھ کو جب آپ انٹرپرینور کے اندر کنورٹ کر دیتے ہیں تو پھر وہ یہی آپ کے ملک کو کہاں سے اٹھا کر کہاں پہ لے جاتے ہیں. اور آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ود ان نو ٹائم، آج سے 30 ایئرس پہلے چائنا کہاں تھا اور آج وہ کس سٹیج کے اوپر ہے. وہ اپنی یوتھ کی وجہ سے ہے. اور میرا خیال ہے کہ وی آر ویری لکی کنٹری. پاکستان میں اس وقت ہماری جو 60% میڈم پاپولیشن ہے وہ ہمارے یوتھ کی ہے، 60% پاپولیشن. اور یہ ہمارا اصل ایسٹ ہے. ہماری ایسٹس باقی اور کوئی چیز نہیں ہے، یہ ایسٹ ہے ہمارا. اگر ہم نے اس کو ٹیکنالوجی دی، انٹرپرینورشپ دی، ان کو ہم نے تعلیم دی تو یہ پاکستان کو بہت جلد اس مقام پہ لے کے چلے جائیں گے جہاں پر جس کا تصور قائد اعظم اور علامہ اقبال نے کیا تھا. سو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہمارے ملک کے لیے چیلنج ہے کہ ہائر ایجوکیشن میں جہاں پر آج ہم نے جس لیول پہ اس کو ایکسپلور کرنا چاہیے تھا، فروغ دینا چاہیے تھا، انفارچونیٹلی اس لیول پہ ہم اپنی نیشن کو ہائر ایجوکیشن پرووائڈ نہیں کر رہے. اور یہ ایک ادارہ ایسا ہے کہ جو ٹریڈیشنل ایجوکیشن کی بجائے ایک ماڈرن ایجوکیشن پرووائڈ کر رہا ہے ود دی کولیبوریشن آف چائنیز یونیورسٹیز. سو میرا خیال ہے کہ اس قسم کے اداروں کو اور ریپلیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے مختلف پروونسز کے اندر، مختلف سٹیز کے اندر، تاکہ اسٹوڈنٹس کو، ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو ایف ایس سی کر رہے ہیں، انٹر کر رہے ہیں، ایف اے کر رہے ہیں، وہ ٹیکنالوجی سیکھ سکیں، انٹرپرینورشپ سیکھ سکیں. بالکل. اچھا سر، جیسے کہ آپ ڈین فیکلٹی ہیں سول اینڈ آرکیٹیکچرل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے، تو تھوڑا اس میں بتائیے گا کہ سننے میں جیسے آتا ہے یا پھر ہم لوگ عام طور پر دیکھتے ہیں بہت سارے اسٹوڈنٹس سول انجینئرنگ کی طرف موو نہیں کرتے. تو یہ بتائیے گا کہ کس طرح سے یہ یونیورسٹی اپنا کی رول پلے کر رہی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو فیسینیٹ کیا جائے. سول انجینئرنگ اینڈ آرکیٹیکچرل انجینئرنگ ہے، اس کا کیا رول ہوتا ہے کسی بھی ملک میں؟ اسٹوڈنٹس کو اس کی طرف کیوں آنا چاہیے؟ اور آپ لوگ کیا باقی یونیورسٹیز کے مقابلے میں بہترین اپرچونیٹیز ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں؟ اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا. جی تھینک یو. آپ نے کافی زیادہ کوشچن کو کفل کر دیا. پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بیسیکلی یہ دو پروفیشنز کے آپ نے نام لیے، سول انجینئرنگ اینڈ آرکیٹیکچر انجینئرنگ، یہ ہیں کیا اور کیوں کوئی ان پروفیشنز کو جوائن کرے. دیکھیے، سول انجینئرنگ ہے یہ کسی بھی جو کنٹری کی ایک بیک بون ہے وہ اس کی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے بغیر نہ آپ پیپل کو سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں، نہ اسٹوڈنٹس کو ایجوکیشن دے سکتے ہیں، نہ لوگوں کو میڈیکل کی فیسلٹیز دے سکتے ہیں، نہ لوگ اپنے روزگار کے لیے ٹائم پہ پہنچ سکتے ہیں. انفراسٹرکچر کے اندر روڈز بھی آ جاتی ہیں، بلڈنگز بھی آ جاتے ہیں، ڈیمز بھی آ جاتے ہیں، واٹر سپلائی بھی آ جاتا ہے، انوائرمنٹ پروٹیکشن بھی آ جاتی ہے، سیوریج بھی آ جاتا ہے، آپ کی سوائل کی فاؤنڈیشن بھی آ جاتی ہے، اور آپ کی جو کنسٹرکشن کی ٹیکنیکس ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں. اب یہ وہ ساری چیز ہیں جو کہ کسی بھی کنٹری کی ڈیولپمنٹ کے لیے بیک بون ہے. اچھا، جو آرکیٹیکچر ہے وہ بیسیکلی ہر کنسٹرکشن کی جو ایلیویشن ہے اس کو ہم کیسے یوزر فرینڈلی بنا سکتے ہیں. ہم اس اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں، اس کی جو استھیٹکس ہیں، اس کا پلان ہے، اس کی انٹرنس ہے، یہ ساری کی ساری آرکیٹیکچر کے اندر آ جاتی ہیں. اچھا، اسٹوڈنٹس کو جوائن ان فیلڈز میں اس لیے کرنا چاہیے کہ اس میں بہت زیادہ اسکوپ اویلیبل ہے. اگر ہم آج بھی دیکھیں کہ جب بھی کنٹری پروگریس کرے گی تو الٹیمیٹلی وہ انفراسٹرکچر کے اندر
بہت زیادہ اس کی اسپینڈنگ ہوگی، پروجیکٹس آئیں گے جو لوگوں کو جابز ملے گی اور ان کو ویلفیئر ملے گی. اسی طرح آرکیٹیکچر ہے. اچھا، اب آپ نے جو سیکنڈ کوشچن کیا تھا کہ لوگ آج کل کیوں ان فیلڈس کی طرف بہت زیادہ نہیں آ رہے، دیکھیں ان کو بھی ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کے اندر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کبھی بھی کوئی پروفیشن، ایک پروفیشن ہمیشہ ٹاپ پوزیشن پہ نہیں رہتا. ایگزیکٹلی. اگر ہم سکسٹیز سے پاکستان کے اندر مختلف پروفیشنز کی ایویلویشن کریں تو ہم دیکھیں گے کہ سکسٹیز اور سیونٹیز کے اندر بہت سارے جو انجینئرنگ پروفیشنز تھے، اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیکل کا پروفیشن تھا MBBS، دے ریمین آن ٹاپ فار 30 ایئرس. 90s کے اندر پھر ہم نے دیکھا کہ کمپیوٹر سائنس کی کریشن ہوئی، کمپیوٹر آیا اور بزنس کی فیلڈ آئی. لوگوں نے اس میں ٹرانسفارم لیا اور بہت زیادہ جاب اپرچونیٹیز اویلیبل تھیں. تو 90s کے اندر ساری کی ساری جو پاپولیشن ہے، اسٹوڈنٹس ہیں، وہ شفٹ ہوئے کمپیوٹر سائنس اور بزنس کی طرف. پھر ہم نے دوبارہ دیکھا پاکستان میں 2001 2 3 4 میں جب پریزیڈنٹ مشرف صاحب کی گورنمنٹ تھی، بہت زیادہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوا، دوبارہ سے یہ جو پروفیشنز ہیں انجینئرنگ والے ٹاپ پہ چلے گئے. اور 2010 کے بعد ہم نے دوبارہ دیکھا ان کے اندر ڈکلائن آیا. پوسٹ پینڈیمک ہم نے یہ دیکھا کہ جو کمپیوٹر سائنس ریلیٹڈ پروگرامز ہیں، جو پروفیشنز ہیں، ان کے اندر بہت سارا انویسٹمنٹ آئی، بہت ساری اپرچونیٹیز کھلیں، ایوینیوز کھلے. لوگوں نے دیکھا پینڈیمک کے دوران کہ ہم بہت سارے کام آن لائن کر سکتے ہیں، لوگوں کو انٹرنیشنل اپرچونیٹیز ملیں، فری لینسنگ کے کنسیپٹ آئے. سو اس نے کمپیوٹر سائنس کے پروفیشن کو دوبارہ سے ٹاپ کے اوپر لے کے گئے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کے پاس بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں ابراڈ، گھر بیٹھے کمپیوٹر کے اوپر US، کینیڈا، UK کے کام لینے کی اور آن لائن ہی ان کو ڈیلیور کرنے کی. سو دوبارہ سے یہ پروفیشنز اوپر کو آئے. سو میں یہ سارا جو ہسٹوریکل کنٹیکسٹ میں نے آپ کو دیا، میں یہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ کوئی بھی ایک پروفیشن ہمیشہ ٹاپ پہ نہیں رہتا، نہ کوئی ایک پروفیشن ہمیشہ باٹم پہ رہتا ہے. دے کیپ آن چینجنگ. لیکن اب یہ ضرورت یہ ہے کہ کمپیوٹر سائنس کے ساتھ ساتھ ہم AI، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ڈیٹا سائنس، سائبر سیکیورٹی، ان فیلڈز کو باقی پروفیشنز کے اندر کلب کریں کہ سول انجینئرنگ کے اندر AI کو لے کر آئیں، آرکیٹیکچر کے اندر AI کو لے کے آئیں، اور دوبارہ سے ان پروفیشنز کو بھی ہم فلرش کریں اور ٹاپ کے اوپر لے کے جائیں. سو آئی ایم ہوپ فل کہ بہت جلدی ٹائم آئے گا کہ دوبارہ سے یہ پروفیشنز اپنی جو کھوئی ہوئی جگہ ہے وہ انشاءاللہ گین کریں گے. لیکن ہمیں یہ اٹ از دی نیڈ آف دی آور کہ ہم اب نئی ٹیکنالوجی کو سارے پروفیشنز کے اندر انکلوڈ کریں. اب ٹریڈیشنل ایجوکیشن نہیں چلے گی، اب ماڈرن ایجوکیشن چلے گی. ٹھیک ہے. اچھا سر، کیا آپ کی یونیورسٹی اپنے ہی اسٹوڈنٹس کو انٹرنشپ اینڈ اسکالرشپس بھی پرووائڈ کرتی ہے جب وہ گریجویٹ ہو گئے ہیں یا مزید آگے پریکٹیکل ورک کی طرف آ رہے ہیں؟ جی، میں آپ کو، آپ کے ویورز کو بتاتا چلوں کہ تقریباً میری یونیورسٹی میں ہر تیسرا اسٹوڈنٹ اسکالرشپ کے اوپر پڑھ رہا ہے. ہماری یونیورسٹی میں اس ٹائم تقریباً 7 اور 8 ٹائپس کے اسکالرشپس اویلیبل ہیں. میں تو اکثر یونیورسٹی میں بچوں کو کہتا ہوں اور اپنے علاقے میں اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ نو فائنینشیل کنسٹرینٹ کین اسٹاپ یو گیٹنگ کوالٹی ایجوکیشن. کہ اتنے اسکالرشپس اویلیبل ہیں کہ اب آپ کو صرف ضرورت ہے ان کو اویل کرنے کی. اگر کوئی اویل کرنے میں اسٹوڈنٹس کی کوتاہی ہے، اسکالرشپس ملنے میں اسکالرشپس کم ہونے کی کوتاہی نہیں ہے. سو ہماری جو یونیورسٹی ہے وہ بہت سارے اسکالرشپس دے رہی ہے اور بچے اس کو اویل بھی کر رہے ہیں. اچھا، میں یہ بھی آپ کے ویورز کو میڈم بتاتا چلوں کہ جو موڈ آف اسٹڈی ہے PTUT کے اندر، اس میں ہم اسٹوڈنٹس کو 7th اور 8th سیمیسٹر میں انڈسٹری کے اندر پلیس کرتے ہیں. اور اگر میں آپ کو پچھلے چند سالوں کے ڈیٹے کو اینالائز کر کے بتاؤں تو زیادہ تر اسٹوڈنٹس جو ڈیورنگ دیئر ایجوکیشن 7th اور 8th سیمیسٹر میں انڈسٹری میں جا کے انہوں نے کام کیا ہے،
پھر وہ اسی انڈسٹری کے اندر ہی جابس کر رہے ہوتے ہیں بعد میں. سو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ پی ٹی یو ٹی ہر اسٹوڈنٹ کو انڈسٹری کے اندر پلیس کرتی ہے, اور انڈسٹری میں کام کیے بغیر وی ڈونٹ آفر دیم ڈگریز. یعنی کہ ہر اسٹوڈنٹ کے لیے لازمی ہے کہ انہوں نے انڈسٹری کے اندر جا کے کام کرنا ہے, انڈسٹریل ایکسپیرینس لینا ہے. اس کے بغیر ان کو ڈگری نہیں ملے گی, کیونکہ یہ جو کانسیپٹ ہے پی ٹی یو ٹی کا, یہ کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم نے اکیڈیمیا اور انڈسٹری کا جو گیپ ہے اس کو ختم کرنا ہے. اور اگر ڈیورنگ دیر ایجوکیشن وہ انڈسٹری کے ساتھ کولیبوریٹ نہیں ہوں گے تو یہ گیپ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا. چائنیز پروگرس کا جو ایک سیکرٹ ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے ایجوکیشن کو اور انڈسٹری کو علیحدہ نہیں کیا ہوا, انہوں نے ان کو اکٹھا کیا ہوا ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں ابھی تک ہم ایجوکیشن کو اور انڈسٹری کو کمبائن نہیں کر سکے. سو ہمارا بڑا فوکس ہوتا ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو انڈسٹری کے اندر پلیس کریں, اور کہیں نہ کہیں وہ ڈیورنگ دیئر ایجوکیشن ہی ملک کی ترقی کے اندر لیے اپنا رول پلے کریں. میں ایک میڈم اور بھی چیز آپ کو بتاتا چلوں جو ایک ہماری بڑی یونیک چیز ہے کہ ہم آؤٹ کم بیسڈ ایجوکیشن کو یونیورسٹی کے اندر امپلیمنٹ کر رہے ہیں. یہ جو آؤٹ کم بیسڈ ایجوکیشن ہے یہ ایک لیٹسٹ ٹیچنگ میتھڈولوجی ہے. جب بچے اس ٹیچنگ میتھڈولوجی کے اوپر پڑھتے ہیں تو وہ انٹرنیشنلی اپنے آپ کو ایٹ پار کر لیتے ہیں ود ڈیولپڈ کنٹریز. سڈنی اکارڈ کی وجہ سے جتنے ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کے اندر جو بچے ٹیکنالوجی کی ایجوکیشن لے رہے ہیں وہ بچے ہماری یونیورسٹی میں جو ٹیکنالوجی کی ایجوکیشن لے رہے ہیں دونوں برابر ہو جاتے ہیں. ہمارے بچے انٹرنیشنل جا کر وہاں پر اپنی ایجوکیشن لے سکتے ہیں, وہاں پہ جا کے جاب کر سکتے ہیں, ان کو وہاں پر جا کے دوبارہ سے کسی ایگزام دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سو یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے پی ٹی یو ٹی کے اندر بچوں کے پڑھنے کا. اور اسپیشلی چائنیز اسکالرشپ بھی بچوں کے لیے اویلیبل ہیں. چائنیز اسکالرشپس اس طرح سے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کے پاس اپرچونٹی ہے کہ وہ 1 سال جا کے چائنا کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں. صرف اسٹوڈنٹس کو ایئر فیئر بیئر کرنا ہے, وہ بھی یونیورسٹی ان کو سپورٹ کرتی ہے. باقی ان کی بورڈنگ, ان کی لوجنگ, ان کی ٹیوشن فی وہ ساری کی ساری چائنیز کاؤنٹر پارٹ ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں. سو یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں پی ٹی یو ٹی کی ایک خاص یونیک چیز ہے کہ یہاں پہ ہم سارے بچوں کو چائنیز لینگویج سکھا رہے ہیں. تو جو بچے یہاں پہ پڑھیں گے ان کو چائنیز لینگویج آتی ہوگی, تو جو ایک لینگویج بیریئر ہے چائنیز پیپل اور پاکستانی پیپل کے درمیان, پی ٹی یو ٹی اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے. زبردست سر, یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے. اچھا سر, بس آخری سوال آپ سے کروں گی کہ ہماری اس ایجوکیشنل فیلڈ میں ابھی فی الحال پاکستان میں کس قسم کے مزید چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے, کیا کمیاں اور خامیاں ہیں جن کو دور کرنے کی ضرورت ہے, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے آپ کیا میسیج اور پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ فلرش کر سکیں اس فیلڈ آف ایجوکیشن میں؟ جی دیکھیں, چیلنجز تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ایک اسٹوڈنٹس کا ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کو ہمیں اوپن کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بچہ جب ایف ایس سی کر کے آتا ہے تو جو ہمارا پرائمری ایجوکیشن اور سیکنڈری ایجوکیشن کا جو ایک ماڈل ہے وہ کہیں نہ کہیں ان کو ایک بلینکٹ کے اندر بند کرتا ہے, ان کو اوپن نہیں کرتا. ایک خاص کریکولم ان کو پرووائڈ کیا جاتا ہے جس میں ان کا زیادہ تر فوکس ہوتا ہے اس کو یاد کرنے میں اور گریڈز لینے میں, کہ کہیں نہ کہیں میرے مارکس اچھے آ جائیں, میرے گریڈز اچھے آ جائیں. یہ ہمیشہ سے ان کا فوکس رہتا ہے. کبھی ان کی جو لرننگ ہے کہ میں سیکھ جاؤں, اس پہ اسٹوڈنٹ کا فوکس نہیں ہوتا. یہ جو ایک چیز ہے وہ ان کے اندر ایک بڑا کام کرنے کی صلاحیت کم کر دیتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ماڈل ہے پرائمری ایجوکیشن کا اور سیکنڈری ایجوکیشن کا, اسے ہمیں کھولنے کی ضرورت ہے کہ بچوں کو ہم ایک یہ چیز سکھائیں کہ صرف گریڈز سب کچھ نہیں ہے.
انٹیلیجنس بہت کچھ ہے، آپ کا ویژن بہت کچھ ہے، آپ کی نالج بہت کچھ ہے، سکلز بہت کچھ ہیں. سکلز اگر ان کو آئیں گی تو وہ آگے فلرش کریں گے. سکلز کے بغیر صرف نالج آج کی ڈے میں ان کو کامیاب نہیں کروا سکتا. اونلی نالج از ناٹ سفیشینٹ ان اینی فیلڈ. جب تک سکلز وہ نہیں سیکھیں گے وہ کامیاب نہیں ہوں گے. تو میرا پہلا چیلنج تو یہ ہے کہ بچوں کو سکل سیکھنے کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ بچوں کی بڑی ویک ہے. تو کہیں نہ کہیں جو ہمارے ویورز ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، میں انہیں کہوں گا کہ آپ اپنا ویژن براڈ کریں، کوسچن کریں، اپنے آپ کو آپ سمجھیں کہ یہ آپ کی جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ دس از ناٹ دا اونلی ونڈو. یو ہیو گریٹ اسٹیجز ٹو کم. بہت کچھ ہے جو بھی آپ نے سیکھنا ہے اور آپ نے اپنے آپ کو آگے لے کے جانا ہے. پہلا چیلنج تو یہ ہے کہ بچوں کو سکلز کی طرف ہم لے کے آئیں. چائنا نے اگر پروگریس کی ہے تو وہ سکلز کی بیس کے اوپر کی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کے اندر ایک مجھے خود اعتمادی کی کمی نظر آئی کہ ہمارے جو بچے ہیں دے آر شائے، وہ دے آر ناٹ ویری مچ کانفیڈنٹ. ان کے اندر کانفیڈنس کی کمی نظر آئی. اس میں پیرنٹس کو بھی کہنا چاہوں گا کہ جتنا ذمہ داری یہ گورنمنٹ کی ہے، جتنی ذمہ داری ان کے سکولز کی ہے، جتنی ذمہ داری ان کے کالجز کی ہے، یہ اتنی ہی ذمہ داری پیرنٹس کی ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ بچوں کے اندر ایک سیلف کانفیڈنس کو پیدا کریں. تیسری چیز میں سمجھتا ہوں جو چیلنج ہے کہ بچے ٹائم کی قدر کو جانیں، کہ وقت کی جو قدر نہیں کرتا تو وقت پھر ان کی قدر نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اور وقت ایک وہ چیز ہے جو کہ گزر جاتا ہے اور وقت کبھی کسی پہ رحم نہیں کرتا. آج ہم اگر ٹائم کو کسی اچھی ایکٹیویٹی کے اندر نہیں گزاریں گے تو کل کو ہم اس کے ریپرکشنز دیکھیں گے. اف وی وانٹ ٹو چینج آور فیوچر وی ول ہیو ٹو چینج آور ٹوڈے. اگر ہم اپنے کل کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے آج کو چینج کرنا پڑے گا. اگر ہم اپنے کل کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے آج کو بہتر کرنا پڑے گا. اگر ہم وہی کریں گے جو ہم نے کل کیا ہے تو یقین کریں سیم رزلٹ وی ول گیٹ اگین اینڈ اگین. صرف جو آپ کو اور آپ کے کامیابی کے اندر جو چیز ویلیو کرتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کے لیے کیا کیا ہے. اگر آپ نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا تو یو ول ناٹ بی سکسیڈڈ. تو میں اسٹوڈنٹ سے یہی کہوں گا کہ نیور گو فور شارٹ کٹس، نیور لسن فور شارٹ کٹس. شارٹ کٹ سکسیس کا کوئی نہیں ہے. آپ اسٹڈی کر کے دیکھیے کہ جن لوگوں نے دنیا کے اندر سکسیس کی دے ہیو آل پاس تھرو لانگ پیسج آف ہارڈ ورک. وہ ہمیشہ ایک کڑی محنت کے سفر سے گزرے ہیں، پھر انہوں نے اپنی منزل کو اچیو کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہماری الٹیمیٹ سکسیس رکھی ہے جنت کی، اس کو بھی دین کی محنت کے ساتھ جوڑا ہے، اس کو نماز کے ساتھ جوڑا ہے، اس کو سچ بولنے کے ساتھ جوڑا ہے. اگر ہم سچ نہیں بولیں گے، پیرنٹس کا کہنا نہیں مانیں گے، علم حاصل نہیں کریں گے، عمل نہیں کریں گے تو آخرت میں بھی کامیابی نہیں ملے گی. میری سارے اسٹوڈنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اپنے آپ کے اندر بلیو کریں، اپنے پیرنٹس کے اندر بلیو کریں اور بلیو ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کے اندر اپنے بلیو رکھیں اور محنت کریں. محنت کرنے سے کبھی نہ ہچکچائیں اور کامیابی کے لیے اللہ سے دعا کریں. انشاءاللہ مجھے بڑا یقین ہے کہ برائٹ فیوچر از ویٹنگ فار یو. ایک بہت اچھا مستقبل پاکستان کے بچوں کے لیے انتظار کر رہا ہے. آپ جسٹ اپنے آپ کو اکوپ کریں، اسکل سیکھیں، محنت کریں، اللہ رب العزت کی ذات پہ یقین رکھیں، ان سے دعا مانگیں. انشاءاللہ آپ بھی ترقی کریں گے، آپ بھی پراسپر ہوں گے، آپ کے گھر والے بھی پراسپر ہوں گے، پاکستان بھی پراسپر ہوگا اور دنیا ہمیں فالو کرے گی. انشاءاللہ سر. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں اپنے اتنے بزی اسکیجول میں سے قیمتی وقت دیا.
بہت ویلیویبل باتیں آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. میں آپ کی بہت ممنون و مشکور ہوں. اسی کے ساتھ ساتھ یقیناً ہمارے ناظرین اور سامعین نے یقیناً اس ایپیسوڈ میں سے بہت کچھ ویلیویبل گراسپ کیا ہوگا. ان کو بہت کچھ جاننے اور سیکھنے کو ملا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں IBCC ٹاکس کے ساتھ. منال پرویز کو دیجیے اجازت. ایک نئے مہمان اور نئے ٹاپک کے ساتھ اگلے ایپیسوڈ میں ملیں گے. شکریہ. اللہ حافظ.